مزے لے لے کے کھانا چاہیے، اس لیے کہ کھانا مزیدار ہے اور رب نے بھیجا ہے، میرے رب نے ہمارے لیے انتظام کیا ہے۔ اور فرمایا کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے تکلیف بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اگر دو آدمی ہوں، دونوں کو ایک ہی قسم کی تکلیف ہو، کافر ہے اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے اور مومن ہے اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، ایک ہی طرح کی تکلیف ہے، مومن پرسکون ہوگا کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ تکلیف تو ہو رہی ہے لیکن مجھے کانٹا بھی چبھتا ہے، اس سے میرا گناہ معاف ہوتا ہے۔ یہ جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے اس سے میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور اگر گناہ نہیں ہے تو میرے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آتا تھا، دگنا بخار، اس لیے کہ آپ کے درجات بہت اونچے تھے۔ تو جتنی تکلیف ہوگی تو وہ تو ہوگی، لیکن مومن کو وہ تکلیف اس لیے آسان ہو جائے گی کہ اس کو پتا ہے کہ یہ تکلیف بھیجنے والے اللہ سبحانہ و تعالی ہیں، انہی کے حکم سے آئی ہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن میرا اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، دنیا میں بھی کچھ فائدہ ہوگا ورنہ آخرت میں تو فائدہ یقینی ہے۔ اور یہ بات آگے بھی آنے والی ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، آگے آیت آنے والی ہے مصیبتوں کے بارے میں کہ مسلمانوں کو جو مصیبتیں آتی ہیں تو مومن جو ہے اس میں خوش رہتا ہے، ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ تو ایمان اور عقیدہ آخرت ایسی عجیب و غریب چیز ہے کہ اس کی وجہ سے نعمتوں اور لذتوں کی لذت دگنی ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر ایمان اور عقیدہ آخرت صحیح بنا دے تو تکلیفیں بہت آسان ہو جاتی ہیں، اور وہی بات کہ پھر مومن جو ہے وہ جانتا ہے کہ میرا کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، جو ہوگا اس کا مجھے بدلہ آخرت کے اندر مل جائے گا۔ تو اس آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافر لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ قل بلا وربی لتبعثن، آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، اور پھر تمہیں ضرور بتایا جائے گا کہ تم نے کیا کام کیا۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے، ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے۔ آگے فرمایا گیا آیت نمبر 8 میں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اور جس طرح ہم اپنی چیزوں کو نیا کرتے رہتے ہیں، جھاڑتے رہتے ہیں، ٹھیک ٹھاک کرتے رہتے ہیں، اس طرح ایمان کی بھی تجدید ہوتی ہے۔ ایمان تو الحمدللہ ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی پیدائشی مسلمان بنا دیا، ایک مومن کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرما دیا، لیکن حدیث میں آتا ہے جددوا ایمانکم بلا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو لا الہ الا اللہ کے ساتھ۔ اور سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر۔ کیا مطلب کہ اپنے ایمان کا مزہ لیا کرو، اپنے ایمان میں اضافہ کیا کرو، اپنے اس ایمان کو یقین میں بدلا کرو، اس ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ تو یہاں بھی فرمایا گیا فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جس کو ہم نے نازل کیا۔ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا۔ کیا ہے وہ نور؟ یہ ہے نور، آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔
یہ قرآن ہے جو نور ہے، اور نور کہتے ہیں روشنی کو، اور ظلمت کہتے ہیں تاریکی کو۔ تو اگر اندھیرا ہو تو نہ آپ کو راستہ نظر آئے گا کہ دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے۔ جتنی تاریکی بڑھتی چلی جائے گی تو اتنا ہی ہر چیز آپ سے مخفی ہوتی چلی جائے گی، نہ دائیں کا پتہ نہ بائیں کا پتہ، نہ راستے کا پتہ، نہ یہ پتہ کہ کون سی چیز اچھی ہے یہاں، کون سی چیز خراب پڑی ہوئی ہے۔ اور نور آ کر ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، یہاں پھول پڑا ہوا ہے، یہاں گند پڑا ہوا ہے، یہاں یہ نوکدار چیز پڑی ہوئی ہے، یہاں یہ آرام دہ چیز پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے یہ حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کر دیتا ہے۔ جس طرح روشنی سے اچھائی اور برائی علیحدہ علیحدہ نظر آنے لگتی ہے، اسی طرح یہ قرآن نور ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا، اور اس کی وجہ سے آدمی کو اچھائی علیحدہ نظر آتی ہے، برائی علیحدہ نظر آتی ہے، حق علیحدہ نظر آتا ہے، باطل علیحدہ نظر آتا ہے۔ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا۔ اللہ ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ایک، قرآن ایک۔ اور یہی وہ عقیدہ ہے، عقائد ہیں جن کی وجہ سے عالم اسلام کے تمام مسلمان جمع ہو جاتے ہیں۔ کتنے ہی آپس میں اختلافات ہوں لیکن سب اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، سب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں، سب قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جس کو ہم نے نازل کیا۔ میرے دوستو اور ساتھیو، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں معلوم ہو یہ نور ہے تو اس نور کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے؟ اگر آپ تاریک راستے پر سفر کر رہے ہیں تو ٹارچ ہونی چاہیے، روشنی ہونی چاہیے، آنکھوں میں بھی روشنی ہونی چاہیے، باہر بھی روشنی ہونی چاہیے تاکہ راستے پر چل سکے۔ تو اگر زندگی کا راستہ آپ نے طے کرنا ہے تو اس نور کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جس کو ہم نے نازل کیا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کی بہت خبر رکھنے والا ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، اور یاد رکھو اس دن کو کہ جس دن اللہ تمہیں جمع کرے گا، جمع والے دن، جس دن سب کو اکٹھا کرنا ہے، اس اکٹھے ہونے والے دن میں اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کرے گا۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، یہ وہ دن ہوگا کہ اللہ تمہیں جمع کرے گا اس جمع ہونے والے دن۔ ذالک یوم التغابن، اور یہ دن ہوگا تغابن کا۔ یہ وہ لفظ ہے جس کی وجہ سے پوری سورت کا نام سورۃ التغابن رکھا گیا، اور بالکل شروع میں ہم نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ تغابن کا جو لفظ ہے وہ نکلا ہے غبن سے، اور اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے فلاں نے غبن کر لیا، بڑا غبن ہو گیا، بڑا نقصان ہو گیا، تو غبن کہا جاتا ہے نقصان کو۔ اور تغابن یہ باب تفاعل کا صیغہ ہے عربی قواعد کے اعتبار سے، اور عربی قواعد کے اعتبار سے یہ جو تفاعل کا مصدر ہے یہ جانبین کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی دو آدمیوں کے لیے۔ ایک آدمی نے دوسرے کے ساتھ معاملہ کیا، ایک کو فائدہ ہو گیا دوسرے کو نقصان ہوا، یہ ہے تغابن۔ غبن جو ہے وہ تو ایک طرف سے ہوتا ہے، تغابن عام طور سے دو طرف سے ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت کے دن کو یوم التغابن فرمایا اس لیے کہ یہ وہ دن ہوگا کہ مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، کافر جو ہیں وہ زبردست خسارے میں رہیں گے۔ اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی جگہ رکھی ہے، جہنم میں بھی جگہ رکھی ہے۔
جو انسان پیدا ہوتا ہے اس کے لیے جنت میں بھی جگہ موجود ہے، جہنم میں بھی جگہ موجود ہے۔ اب اگر وہ اعمال صالحہ کر کے ایمان لا کے جنت میں چلا جاتا ہے تو اس کی جہنم کی جگہ خالی رہ جاتی ہے، اور اگر یہ شخص نعوذ باللہ کفر اختیار کرے، ظلم اور معاصی کا ارتکاب کرے اور عقائد کا انکار کر کے کافر ہو جائے تو جہنم میں جائے گا۔ جب جہنم میں جائے گا تو جنت میں جو اس کی جگہ ہے وہ خالی رہ جائے گی۔ تو یہ بڑا خسارہ ہے کہ آدمی اس دنیا میں آیا، اس کے لیے دونوں راستے تھے، وہ جنت کی طرف بھی جا سکتا تھا اور نعوذ باللہ جہنم کی طرف بھی جا سکتا تھا۔ اس نے جنت کا راستہ اختیار نہیں کیا بلکہ اپنے اختیار سے جنت کی جگہ جو اس کے لیے اللہ تعالی نے طے کی ہوئی تھی وہ چھوڑ دی، اور جہنم میں جو اس کی جگہ تھی وہ اس نے اختیار کر لی۔ تو یہ زبردست قسم کا نقصان ہے کہ جنت چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس نے جہنم کو اختیار کیا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت کے دن کو فرمایا یوم التغابن، کہ یہ تغابن کا دن ہے، یعنی بڑے نقصان کا دن ہوگا کہ آدمی جنت کی اپنی جگہ چھوڑ دے گا اور جہنم میں چلا جائے گا۔ اعاذنا اللہ من ذلک۔ اور اسی تغابن کی دوسری صورت وہ بھی ہے جس کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اور حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے وہ حدیث لکھی ہے، دوبارہ سن لیجئے۔ صحیح مسلم اور ترمذی وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے سوال فرمایا کہ تم جانتے ہو مفلس کون شخص ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ جس شخص کے پاس مال سامان نہ ہو ہم اس کو مفلس سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اپنے اعمال صالحہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا ذخیرہ لے کر آئے گا، مگر اس کا حال یہ ہوگا کہ دنیا میں کسی کو گالی دی، کسی پر بہتان باندھا، کسی کو مارا یا قتل کیا، کسی کا مال ناحق لے لیا، تو یہ سب جمع ہوں گے اور اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے۔ تو کوئی اس کی نماز لے جائے گا، کوئی روزہ، کوئی زکوٰۃ اور کوئی دوسری نیکیاں، اور جب ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوموں کے گناہ اس ظالم پر ڈال کر بدلہ چکایا جائے گا، جس کا انجام یہ ہوگا کہ یہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ ہے تغابن کہ زبردست قسم کا گھاٹا ہو گیا۔ تجارت کر رہا تھا، سمجھ رہا تھا کہ میری تجارت میں بڑا فائدہ ہے، لیکن جب سال کے آخر میں دیکھا بڑا زبردست نقصان ہو گیا۔ اسی طرح یہ آدمی تھا جس نے نیکیاں اختیار کی اور یہ سمجھتا رہا کہ ان نیکیوں کی بدولت میں جنت کا ٹھیکیدار بن گیا ہوں، حقدار بن گیا ہوں، لیکن حقوق العباد ادا نہیں کیے تھے، تو جتنے بندے ہیں جن کا حق مارا تھا وہ آ کر اس کی ساری نیکیاں لے جائیں گے۔ اللہ۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری حدیث یہ بھی لکھی ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ذمے کسی کا کوئی حق ہو اس کو چاہیے کہ دنیا ہی میں اس کو یا ادا کر دے یا معاف کرا لے، ورنہ قیامت کے دن دینار و درہم تو ہوں گے نہیں، جس کا مطالبہ ہوگا اس کو اس شخص کے اعمال صالحہ دے کر بدلہ چکایا جائے گا۔ اعمال صالحہ ختم ہو جائیں گے تو اس کے حق کے بقدر مظلوم کا گناہ اس پر ڈال دیا جائے گا۔ اور آگے لکھا ہے حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے کہ اس دن غبن اور خسارے کا احساس صرف کفار، فجار اور بک لوگوں ہی کو نہیں بلکہ نیک مومنوں کو بھی ہوگا کہ کاش ہم عمل اور زیادہ کرتے تاکہ جنت کے مزید درجات ہم حاصل کر لیتے۔ تو اس روز ہر شخص کو اپنی عمر کے اوقات پر حسرت ہوگی۔ اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ قیامت کے دن کو یوم التغابن بھی کہتے ہیں، کیونکہ
خسارے کا دن ہوگا، اور آدمی محسوس کرے گا کہ مجھے بڑا خسارہ ہوا، اگر میں دنیا میں اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کر لیتا اور لوگوں کے حقوق ادا کر دیتا تو آج جنت میں اور جنت کے اعلیٰ درجات میرے لیے ہوتے۔ اور یہ یوم الحسرہ بھی ہے، حسرت والا دن ہے۔ کافر بھی حسرت کریں گے کہ ہم ایمان کیوں نہیں لائے، مومن بھی حسرت کریں گے کہ ہم جنت میں تو پہنچ گئے، لیکن اگر ہم تھوڑی سی محنت اور کر لیتے، اعمال صالح اختیار کرتے، حقوق کی صحیح ادائیگی کرتے، تو آج ہم نہ جانے جنت کے کس اونچے مقام پر ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، یہ وہ دن ہوگا کہ اللہ تمہیں جمع کرے گا اس جمع ہونے والے دن، اور وہ تغابن کا دن ہے، خسارے کا دن ہے۔ اور ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے پہلے اردو میں ترجمہ کیا۔ اردو زبان میں قرآن مجید کا سب سے پہلے ترجمہ کیا حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس تغابن کا ترجمہ کیا ہار جیت، کیونکہ جس آدمی کو فائدہ ہوتا ہے وہ جیت گیا، اور جس کو نقصان ہوا وہ ہار گیا۔ تو یوم التغابن کا ترجمہ کیا یہ وہ دن ہے جو جیت اور ہار کا ہوگا، کون ہارا کون جیتا۔ دنیا کی ہار جیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اصل جو ہار ہے اور اصل جو جیت ہے وہ تو آخرت کی ہے، اس تغابن والے دن کی ہے۔ اور حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی ترجمہ کیا۔ پھر ان کے بعد حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب قدس اللہ سرہ نے ترجمہ کیا، انہوں نے بھی یہی ترجمہ رکھا، ذالک یوم التغابن، یہ جیت اور ہار کا دن ہے، مسلمان جیت جائیں گے اور کافر ہار جائیں گے۔ اسی طرح جو حقوق ادا کرنے والے ہیں وہ جیت جائیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق ادا نہ کرنے والے لوگ ہیں وہ ہار جائیں گے۔ تو ذالک یوم التغابن، یہ دن ہے خسارے کا، یا یہ کہہ لیجئے کہ یہ دن ہے جیت اور ہار کا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھے، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیکی کا کام کرتا رہے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کا کفارہ کر دے گا۔ کیسی امید والی آیت ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے، نیکی کے کام کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کا کفارہ کر دیں گے۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ کتنا ہی نیک آدمی ہو کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی رہتی ہے، اس سے معصوم تو صرف انبیاء کرام علیہ السلام ہے۔ ایو عبد لک لا علم، اے اللہ تیرا کون سا بندہ ایسا ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی، غلطی سب سے ہوتی ہے، کسی سے کم کسی سے زیادہ۔ لیکن اگر آدمی ایمان رکھے، نیک اعمال کی کوشش کرتا رہے، اللہ کے حقوق بندوں کے حقوق ادا کرنے کی اپنی طرف سے فکر رکھ کے کوشش کرتا رہے، پھر کچھ اونچ نیچ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ معاف کرتے۔ تو فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان رکھے، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیکی کا کام کرتا رہے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کا کفارہ کر دے گا، وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ اس کو داخل کرے گا ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور ان جنتوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں سورہ آل عمران میں فرمایا گیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس آدمی کو آگ سے بچا لیا گیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔
اس دنیا کے کامیابی ناکامی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی کامیابی ناکامی 10 سال کی، 20 سال کی، اگر 40 سال کی عمر میں کسی کو کامیابی ہوئی، 20-30 سال کی کامیابی ہو گئی، ناکامی ہوئی 20-30 سال کی ناکامی ہوئی۔ اصل کامیابی اور ناکامی تو آخرت کی ہے، اس لیے فرمایا گیا ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا جس نے ساری زندگی پریشانیوں میں گزاری ہوگی، مسلمان ہوگا، ساری زندگی اس کی پریشانیوں ہی میں گزری ہوگی، مسلسل پریشانیوں میں گزری ہوگی۔ اس کو جنت کی ایک طرف سے داخل کیا جائے گا اور دوسرے آخر تک پہنچا دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف دیکھی تھی؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم میں نے کبھی زندگی میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ اور ایک کافر کو لایا جائے گا جس نے ساری زندگی عیش میں، آرام میں گزاری ہوگی، اس کو جہنم کے ایک طرف سے داخل کیا جائے گا، دوسری طرف سے نکالا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے اپنی زندگی میں کبھی عیش اور آرام دیکھا؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم میں نے زندگی میں کبھی کوئی آرام نہیں دیکھا۔ ہماری آپ کی عمریں کسی کی 60 سال، کسی کے 40 سال، کسی کی 25 سال، لیکن کسی کی اگر 35 سال ہے یا 40 سال ہے تو کیا وہ سوچے کہ کیا واقعی اس کو لگتا ہے کہ اس کو 40 سال گزرے ہیں؟ ایسا لگتا ہے شاید 40 دن گزرے ہیں۔ یہ تو دنیا میں ہمارا حال ہے کہ اگر ہم اپنے ماضی کو دیکھیں تو جو دن گزر چکے ہیں وہ یاد بھی نہیں آتے، اور یاد آتے ہیں تو جھٹ پٹے سے یاد آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے شاید 2-4 سال اس دنیا میں ہم رہے ہیں۔ اور جب ہم آخرت میں جائیں گے تو قرآن نے فرمایا کہ جب آخرت میں پہنچیں گے تو یہ محسوس کریں گے کأنہم لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ ہم دنیا میں شاید ایک شام رہے تھے یا ہم ایک صبح رہے تھے۔ آدمی جاتا ہے کسی علاقے میں 10 سال رہتا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر واپس اپنے علاقے میں آ جاتا ہے، سوچے 10 سال، اس کو ایسا لگے گا جیسے میں 10 دن شاید وہاں رہا تھا۔ یہ دنیا میں حال ہے، اور جب دنیا سے چلے جائیں گے آخرت میں پہنچیں گے تو پوری زندگی ایسی لگے گی جیسے ایک شام گزری تھی یا ایک صبح گزری تھی۔ تو یہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی کامیابی عطا فرما دے۔ اصل کامیابی یہی ہے، اس کو قرآن نے فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ عظیم کامیابی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، یہ قرآن مجید کا خاص طریقہ ہے کہ جب جنتیوں کا ذکر کیا جاتا ہے فوراً اہل جہنم کا ذکر ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ تو فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہ اہل جہنم ہوں گے، خالدین فیہا، اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، جہنم بہت برا ٹھکانہ۔ اللہ تعالی ہمیں جنت کی کامیابی عطا فرمائے اور جہنم سے اللہ تعالی ہمیں بچا لے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر 4 کام کا لکھا ہے، 2 کام خاص طور پہ، کہ جنت مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، آسان، یا اللہ جنت عطا فرما دے، جہنم سے پناہ، کیونکہ من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جس آدمی کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا بس وہ کامیاب ہے۔ یہاں تک کہ آیات کا ترجمہ دوبارہ سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم
تم ضرور بالضرور زندہ کیے جاؤ گے، پھر ضرور بالضرور تم سے پوچھا جائے گا جو کام تم نے کیے۔ اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے، تو تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جس کو ہم نے نازل کیا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یہ وہ دن ہوگا کہ اللہ تمہیں جمع کرے گا اس جمع ہونے والے دن، اور وہ دن ہوگا جیت اور ہار کا، اور جو اللہ پر ایمان رکھے اور نیک کام کرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کا کفارہ کر دے گا اور اس کو داخل کرے گا ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ عظیم کامیابی ہے، اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ اہل جہنم ہیں، اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، عمرے کا بھی ثواب عطا فرمائیے، قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کا بھی ثواب عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں امت کے بہترین لوگوں میں شامل فرما دیجئے جو قرآن سیکھتے ہوں، قرآن سکھاتے ہوں۔ یا اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا عادی بنا دیجئے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔